من أتى الله بقلب سليم صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا كل صلاة والسلام على رسول الله الصلاة والسلام على رسول الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلك وصحبه يا رسول الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال والفاهمين ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان والآخرين. نہایتی واجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی حضرات، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام امت میں رکھتا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت شکر ہے اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے عظیم آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یقیناً جس طرح ان عظیم ہستیوں کی ظاہری زندگی میں ادب کو ملک خاطر کہا جاتا ہے، اس طرح ان کے وصال شریف کے بعد بھی ان کی بارگاہ کا ادب تعظیم و توقیر ملوک خاطر کہا جائے، اور اگر یہ معاملہ نہیں ہوگا تو پھر ہم جس طرح خالی ہیں خالی رہ جائیں گے۔ ہم جب آپ آتے ہیں اس میں حرج نہیں ہے کہ آپ تشریف کو ہاتھ نہ لگائیں اور آپ غصہ نہ دیں، بالکل دیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے ہاتھ اس کے قابل ہیں، کیا ہمارے جسم اس کے قابل ہیں؟ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد اللہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی ولی کامل کے پاس جائیں دو قدم پیچھے بیٹھے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری پر جو آداب لکھے ہیں وہ کون سنائے کون پڑھے؟ ہم نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو فقط ایک شاعر پیش کیا لوگوں کے سامنے، آپ سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں اور بڑی بڑی عربی میں کتابیں جن کا ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا، ابھی تک وہ منظر عام پہ نہیں آئی، ان کے ہمیں نام بھی پڑھنے نہیں آتے، اتنا علم تھا، لیکن انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے ادب کے لحاظ سے کہ جب کسی ولی کامل کے پاس جائیں آپ اپنی آواز کو پست رکھیں، اگر کوئی حاصل کرنا ہے اس کے بغیر کبھی حاصل نہیں ہوگا، اگر کوئی کہے کہ مجھے خدا مل جائے تو کبھی ایسے نہیں ملے۔ دیکھیں حضور غوث اعظم حضرت عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ الحسن الحسینی مادر ذات ولی ہیں، والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں اور والد صاحب کی طرف سے بھی سید ہیں، اور عالم ارواح سے غوثیت کے درجہ پر فائد ہو چکے ہیں۔ ایک دو راستے ہوتی ہیں، ایک راہ جادہ ہے اور ایک راہ سلوک ہے۔
راہ جد اللہ کس پر کبھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. یہ تو اچانک باتیں آگی نا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء یہ راہ جد ہے. ویہدی الیہ من ینیب یہ راہ سلوک ہے. راہ جد کیا ہے؟ بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر پڑتی ہے, پھر اسے اس مقام سے اٹھا کر ولایت کی عہدہ پر فائز کر دیتا ہے. کوئی منزلیں طے نہیں کرنی پڑتی, کوئی مجاہدے نہیں کرنے پڑتے, کوئی جہاد نہیں کرنے پڑتے, کوئی چلے نہیں کاٹنے پڑتے, کوئی مراقبے نہیں کرنے پڑتے. بس اللہ کی نظر ہے, اس کی مرضی ہے. اور راہ سلوک جو ہے اور اس کسی شے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑتا ہے, پھر وہ سلوک کی منظریں ہوتی ہیں, پھر وہ طے کرنی پڑتی ہیں, پھر عبادت اور ریاضت ہوتی ہے. لیکن جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں اتنا مرتبہ اور اتنی عظمت پانے کے باوجود بھی 30 سال حضور غوث اعظم علیہ السلام جنگلوں میں پھرتے رہے. میں بھی ان کو کوئی فضیلت بیان نہیں کی, میں نے 2 باتیں کی ہیں کہ ماں کی طرف سے بھی سید ہیں اور باپ کی طرف سید ہیں. ادھر حسنی ہے, ادھر حسینی ہے. اور جو میرا آقا علیہ السلام کو نوازا وہ آپ نے علماء سے سنا ہے. جو حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ عنہ کو نوازا وہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا. اور میں نے یہ بات کر دی ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عالم ارواح سے یہ مقام آپ کو مل چکا تھا, اور مادر ذات ولی ہے, اور ماشاءاللہ رمضان شریف میں پیدا ہوئے, سارے روزے بھی رکھے. اگر عید کا فیصلہ ہو یا رمضان کے روزے کا فیصلہ ہو تو آپ کے دودھ پینے نہ پینے پر ہو جائے. اتنا مقام. لیکن رب کی تلاش میں ان کو بھی نکلنا پڑا, اور کتنے سال 30 سال بھی بیان کیا گیا. آپ اس طرح بیٹھے جس طرح میرے خیال میں کہ آپ ہیں ادھر اور خیال آپ کے گھروں میں پہنچ چکے. اس سے تو میرا حضور غوث اعظم علیہ السلام کا قول ہے نا کہ وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں دل حاضر نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہماری جسم کو نہیں دیکھ رہا کہ اس کا جسم میرے دربار میں کھڑا ہے, اس کے سارے اعضاء میرے دربار میں کھڑے ہیں. نہیں محترم, اللہ تعالیٰ اس کی نظر تو دل پر ہے, وہ دل کو دیکھ رہا ہے. ان کو بھی 30 سال جنگلوں میں فاقے میں رہنا پڑا, پیاسے رہ رہے ہیں, فاقے رہ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں. کس کی تلاش میں؟ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں. اور ہم کہتے ہیں ہماری اتوار قادری دی اور ہمیں رب مل جائے. ایسے رب کیسے ملتا ہے یار؟ میں تو اس کی طرح ایلیجن نہیں ہوں کہ میں اس پر کتنی گفتگو کروں. ایسے نہیں ملتا. اگر سیدھی امام علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ اگر ان کو یہ مقام ملا ہے, خواجہ ہم ان پہ آثارے ہیں, تو کیا انہوں نے محنت نہیں کی ہے؟ انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں. آپ اور مجھے کیا خبر کہ وہ تنہائی اور خلوت میں رب کی بارگاہ میں کتنی بات اور ریاضت کرتے ہیں, وہ رب کی بارگاہ میں کتنے جھکتے رہتے. ویسے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ میرے پاس جو نذرانہ لے کے آیا ہے یہ حرام ہے, یہ حلال ہے. ان کو ویسے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو کھانا پکا ہے یہ حرام کا, یہ حلال کا. ویسے پتہ چل جاتا تھا. نہیں محترم, انہوں نے ان کا تعلق ایک رب کے ساتھ جڑ چکا تھا. تو جس کا تعلق رب کے ساتھ جڑتا ہے نا, وہ جوڑنے کے لیے بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے, بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بڑی اس میں کاوش ہے. اور ہم اتوار کو آئیں اور آخری دن پھر نماز نہ پڑھیں, پھر ہم جناب آقا کی سنت کو ادا نہ کریں, تو تیری حاضری کیسی ہے؟ نہیں محترم, میں تو یہی عرض کروں گا اور عرض کرتا رہا ہوں اور کر رہا ہوں. میرا مقصد یہاں تقریر کرنا نہیں ہے کہ میں یہاں تقریر کرنے آتا ہوں. جب سے الحمدللہ عظیم ہستی کے ساتھ تعلق جڑا ہے, میں پچھلے اتوار کی بات کرتا ہوں. ہفتے کو اکثر پروگرام زیادہ ہوتے ہیں. صبح میری بڑی عجیب طبیعت تھی, آنے کو دل نہیں کر رہا تھا, اٹھا نہیں جا رہا تھا. لیکن ایسے لگتا نا جس طرح کوئی آواز دے رہا ہے بھی آپ نے آنا ہے, نکلنا ہے. مجھے ہمت آئی, میں نکلا. تو یہاں کیا تھا؟ تلاوت والا نہ تھا, جناب نعت والا نہ تھا, بیان والا نہ تھا. درود تاج ختم صاحب پڑھا, پھر شاہ صاحب تشریف لے آئے. تو میں حقیقت سے سوچتا رہا کہ قربان جو سیدھی امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ, آپ کی نظر کرم پر, آپ کی نظر رحمت پر کہ آپ نے فرمایا بھی نہیں ادھر کوئی نہیں ہے, جلدی آ جاؤ. سبحان اللہ, اس کی کتنی مہربانی ہے. یہاں مقصد ہمارا اور نہیں ہے, ہمارا یہاں مقصد حاضری کا یہی ہے کہ ادب, تعظیم, پیار, محبت, شفقت. اور ایک بات جو سب سن لیں, آل حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب زندگی کامل, میں اپنی دل کی بات بتاتا ہوں کہ میں نے آل حضرت کی بات پہ عمل کیا انشاءاللہ, دعویٰ نہیں ہے. کبھی کبھار دل کر بھی پڑتا ہے, کبھی کبھار دل کر بھی پڑتا ہے کہ میں, لیکن پھر بھی ڈرتا رہتا ہوں کہ یار اتنی عظیم ہستی کے ساتھ جس دیوار کو نسبت ہے, میرے گناہ آلود جسم, آلودگیوں سے بھرے ہاتھ میں ساتھ لگا دوں یار.
میں ڈرتا ہوں خدا کی قسم میں اپنی بات کر رہا ہوں. میرے اعلیٰ حضرت نے اس ادب پر بڑی پیاری بات فرمائی. پھر جب کسی ولی کامل کے پاس جاؤ تو قدم پیچھے بیٹھو اور بیٹھ کے پھر مراقبے میں چلے جاؤ. جتنا پڑھ سکو گردن جھکا دو ادب میں، پیار میں، تعظیم میں. پھر انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ صاحب مزار کی نظر بھی ہو جائے گی، رب کا کرم بھی ہو جائے گا. سبحان اللہ. انہوں نے معمولی باتیں نہیں لکھی ہیں، بڑی کمال باتیں لکھی ہیں. اس لیے محترم میں تو صرف بات ہوں کہ جب گھر سے نکلتا ہوں نا تو گھر سے پہلا قدم جب ان کی طرف بڑھتا ہے تو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک عظیم ہستی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ ہمارا چلنا اس میں کوئی ادبی نہ ہو جائے. وہاں داخل ہوتا ہوں اس میں کوئی ادبی نہ ہو جائے. میں بیان کرتا ہوں تو تھوڑی سی میری آواز اونچی ہوتی ہے، مجھے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار ایک عظیم ہستی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور میری آواز پیدا اور کرنا. ہم تقریریں کرتے بعد بڑی بڑی اونچی آوازوں میں کر جاتے ہیں، بڑی بڑی بلند آوازوں میں کر جاتے ہیں. یہاں تھوڑا سا جملہ اونچی نکلے تو خوف آتا ہے. محترم حقیقت ہے جو میں بات کر رہا ہوں نا، اس چیز کو سامنے رکھیں گے، اس کے بغیر کبھی بھی گزارا نہیں ہے. ان عظیم ہستیوں سے ساری خیرات ملے گی، ان عظیم ہستیوں سے ساری برکتیں ملے گی، ان عظیم ہستیوں سے سارا کچھ ملے گا. لیکن ایک بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لو، عاجزی، انکساری، جھکنا، اندر سب کو نکال دینا، تکبر، غرور، وڈیائی سے اپنے آپ کو بچانا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایسا قول ہے کہ جو وقت کا سربراہ ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہے. وہ قوم کا جب وہ ایسے اپنے کو سمجھتا ہے نا تو پھر وہ ایسا نوازا جاتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے. تو میں ایک بات کر رہا تھا بڑی خوبصورت جو میں گزشتہ اتوار سے شروع کی تھی، وہ راستے میں رہ گی کیونکہ ٹائم کے بارے میں مجھے بتایا گیا. تو انشاءاللہ میں پونے پہ انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا. بات وہ ایک نقطہ بھی بڑا ہوتا اگر مل جائے تو اللہ آخر تک پھر انشاءاللہ. تو میں تو پھر دوبارہ جملہ کہہ کے پھر میں آگے چلتا ہوں کہ محترم سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے بازو سے پکڑ کر یہی ارشاد فرماتے تھے. محترم نمازوں کا حال کیا ہے؟ نمازوں کا حال کیا ہے؟ یار مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے بھی پتا ہو اور آپ کو پتا کہ ہم کتنے نمازی ہیں اور ہم کتنے بار جماعت نماز پڑھتے ہیں. تو سید امام علی شاہ صاحب سے محبت کا تقاضا کیسے پورا ہوگا؟ محبت کا تقاضا یہی پورا ہوگا کہ سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے آنے والے کے ہارے کا بازو پکڑ کے یہی پوچھا کہ تیری نمازوں کا حال کیا ہے. اگر وہ کہتے کہ جی بس یہ میں ایک پڑھ لیتا ہوں کبھی دو پڑھ لیتا ہوں، تو قرآن نے ان کو کیسی تبلیغ دی یار، جس طرح ان کے سمجھانے کے انداز تھے ایسے نہ اس طرح پیار تر سمجھاتے تھے جس طرح کمال ہے. میں تو بیان نہیں کر سکتا کہ ان کا حسن اخلاق، ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کا پیار اپنے آنے والے سائل کے ساتھ کیسے تھا، کمال تھا. اب آئیے محترم میں ایک بات کر رہا تھا پچھلے بات سے بڑی خوبصورت میرے زبان سے نکل رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر جو ہے یہ آدھا ایمان ہے. یا آپ کو یاد ہوگا کہ میری بات ہو رہی تھی کہ صبر آدھا ایمان ہے، یقین مکمل ایمان ہے. جب انسان صبر کرتا ہے کسی معاملے میں صبر کر لے تو اس کا یہ آدھا ایمان، سمجھو آدھا ایمان اس کا ہو گیا. لیکن جب اس کا یقین پختہ ہوتا ہے تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا. پایا تکمیل کو کون کیا؟ اب ایک صبر کی بات کرنے لگا جو کر رہا تھا درمیان میں رہ گئی تھی. اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قیامت کے دن ہوگا، نمازی آئیں گے ان کو جزا ملے گی، روزے دار آئیں گے، حاجی آئیں گے، الغرض مختلف اعمال کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ سب کے لیے میزان لگے گا، سب کے لیے میزان لگے گا جس کو ہم ترازو کہتے ہیں. جو ہم نے علماء سے سنا ہے اس میں نیکیاں اور اس کی برائیاں ان کا وزن ہوگا، میزان لگے گا، حساب و کتاب ہوگا، پوچھ ہوگی، جزا سزا کا فیصلہ ہوگا. جنت دوزخ حقیقت ہے، پرصراط حقیقت ہے، میزان حقیقت ہے، حساب و کتاب حقیقت ہے، جزا سزا حقیقت ہے، موت قبر حقیقت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر ہمارے اس پہ شک ہے، ایمان نہیں ہے تو ہم ایماندار نہیں ہیں. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر عمل کرنے والے کے لیے میزان لگے گا. اب اس کا فیصلہ ہوگا
جزا ہے، سزا ہے، اس کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ لیکن قربان جاؤں، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب یہ بڑا توجہ طلب جملہ ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت میں سے صبر کرنے والا گروہ آئے گا، کون؟ صبر کرنے والا گروہ آئے گا تو ان کے آنے پر اللہ تعالیٰ میزان کو اٹھا دے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے میزان لگے گا ہی نہیں۔ اگر لگے گا نہیں اس کا مطلب ہے کہ صبر والوں کو پھر پہلے بلایا جائے گا، اور اگر میزان اٹھایا جا رہا ہے تو پھر باقی اعمال کرنے والوں کو پہلے جزا سزا کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ جس طرح بھی سمجھ لیں، دونوں حدیثوں میں یہ لفظ آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آپ ان کے لیے میزان اٹھا دیا جائے گا، یا یوں سمجھ لیں کہ ان کے لیے میزان نہیں لگے گا، حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ وگرنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک ہر بندہ، یہ باتیں اپنے دامن میں رکھو، اور یہ آقا علیہ السلام کی آل کے شہدادوں کی بارگاہ سے یہ ہیرے بڑے خوبصورت تحفے، یہ انعام اپنے دامن میں لے کر جاؤ۔ حضور غوث اعظم حضور عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رحمت اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہر خوبی کا مجموعہ کیا ہے؟ یہ بڑا خوبصورت جملہ آپ کو دے رہا ہوں، ہر خوبی کا مجموعہ کیا ہے؟ یوں سمجھو کہ تمام خوبیوں کا مجموعہ کیا ہے؟ میں تو ہر خوبی بولے نا، ہر خوبی میں مثالیں آ جاتی ہیں۔ پھر میں نے جملہ بولا ہے کہ تمام خوبیاں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ تمام خوبیوں کا مجموعہ میرے دامن میں آ جائے، کیا میرے دامن میں آ جائے، تمام خوبیوں کا مجموعہ میرے دامن میں آ جائے تو 3 عمل بیان کیے۔ میرے ہوش بات فرماتے ہیں اگر یہ 3 عمل تیرے دامن میں آ جائیں تو تمام خوبیاں تیرے دامن میں آ جائیں۔ پوچھا کہ جی کیا؟ فرمایا سیکھنا، جو ہم سیکھ رہے ہیں، سیکھنا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر اس پیغام کو اوروں تک پہنچانا جو اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اپنی زندگی میں روٹین بنا لے، اپنی زندگی اس پر گزارنی شروع کر دے کہ ذوق میں، محبت میں، لگن میں۔ جمعے کا خطبہ پڑھنے جا رہا ہے، جلدی جا رہا ہے، کسی محفل میں جا رہا ہے، جلدی جا رہا ہے، کہیں حاضری ہے، جلدی ہے، یا میں وہاں سے کچھ سیکھوں، اس کی نیت یہ ہے۔ پھر سیکھنے کے بعد پھر وہ ذوق میں، فکر میں، خواب میں، تیاری میں، پھر اس پر عمل کرتا ہے، پھر فکر میں، محبت میں، اوروں کی خیر خواہی کی صورت میں پھر اس پیغام کو آگے پہنچا رہا ہے۔ تو میرے غوث اعظم علیہ السلام نے کمال کر دیا، فرمایا تمہیں مبارک ہو اگر زندگی میں سیکھ رہا ہے، عمل کر رہا ہے، آگے پہنچا رہا ہے۔ فرمایا جتنی خوبصورت خوبیاں ہیں وہ ساری تیرے دامن میں آ گئی، تیرے دامن میں۔ اب آگے محترم میں بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام اس کے راوی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک یہ نہیں فرمایا کہ سارے اکٹھوں کا حساب ہوگا، مجموعی پہ حساب ہوگا، اجمالی طور پہ حساب ہوگا نا۔ حدیث پاک کے لفظ ہے جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، ہر بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں انفرادی طور پر جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا وہاں سے قدم نہیں اٹھا سکے۔ یہ نبی پاک کا فرمان ہے، یا آقا علیہ السلام کا زبان نبوت کے الفاظ ہیں، اور خدا کی قسم کوئی ایسا اللہ والا نہیں گزرا جس نے عمل نہیں کیا ہے۔ کتنے؟ آپ نے بولا کتنے سوالوں کا؟ 5 سوالوں کا جواب جب تک وہ نہیں دے دے گا ہر بندہ وہاں سے قدم نہیں اٹھائے گا۔ تشریح نہیں کرنی، صرف وہ درمیان میں بات آ رہی تھی، اس سے پہلے ساتھ ملا دی ہے۔ نمبر 1 تو وہ میزان کی بات ہو رہی تھی، حساب و کتاب کی بات ہو رہی تھی، وہ بیان کرنی تھی، صاحب میں نے حدیث کو کوٹ کر لیا تاکہ ملا دیا کہ ہر بندہ جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا وہ وہاں سے قدم نہیں اٹھائے گا۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا سوال ہیں؟ تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر پہلا سوال ہوگا کہ تو نے زندگی کہاں گزاری، نمبر 2 تو نے جوانی کہاں گزاری، نمبر 3 کمایا کہاں سے، نمبر 4 خرچ کہاں کیا، نمبر 5 جتنا تیرے پاس علم آیا ہے، سنا ہے، اس پر
رسول نے عمل کتنا کیا. اب اس کی تشریح ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہیں, اہل شعور بیٹھے ہیں, اہل تجربہ بیٹھے ہیں, گھر میں جا کے اس پہ غور کرو, تدبر کرو اس میں کہ آقا علیہ السلام نے 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے. تو آپ سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ, سید محمد حسین تنویری مشہد علیہ رحمہ, ایک عظیم آقا کے آپ کے شہدادوں کی بارگاہ میں حاضر ہو, تو وہ تو مجھے یہ بتاؤ کہ جو ان کے نانا جان نے فرمایا وہ سچ نہیں ہے؟ کیا بندے مغالطے میں چلے گئے؟ یہ مغالطہ صحیح نہیں ہے. اور بندہ آقا صاحب چھڑو جی اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے, بالکل ٹھیک ہے, اللہ معاف کرے, انکار کرنا. نبیوں کو نہ پتہ چلا, صحابہ کرام کو نہ پتہ چلا, آل بیت کو نہ پتہ چلا, ولیوں کو نہ پتہ چلا, اماموں کو نہ پتہ چلا, محدثین مفسرین مورخین کو نہ پتہ چلا. اب تجھے پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, پھر اتنی بڑی ہستیاں روتی کیوں گئی؟ کیوں روتے گئے؟ یوں کہ روتے روتے بنائیاں ختم ہو گئی, محترم پردے اٹھ گئے تھے, انہیں خبر ہو گئی تھی, پتہ چل گیا تھا اگلی منازل کیا ہے. اگلی منازل تو چاہیے کہ سید امام علی شاہ صاحب نے رحمہ سر کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے, میں سید ہوں, میرے نانا جان وہ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں محترم, اپنے شائق کی ادب میں, اپنے شائق کی محبت میں فنافی شائق بھی ہوئے اور اپنے نانا جان کی ایک ایک ادا کو ادا بھی کیا. بلکہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اپنے نانا جان کی ایک ایک ادا کی صورت میں فنافی شائق ہوئے, یا یوں سمجھ لیں کہ فنافی شائق کی صورت میں نانا جان کی ایک ایک ادا پہ عمل کیا ہے اور کر کے دکھایا الحمدللہ. تو ہم یہاں حاضری دیتے ہیں نا, تو آگے محترم ہم بھی تیار ہو جائے نا. آئیے محترم, ٹائم ہو رہا, 2 منٹ میرے پاس ہے, میں بات ختم کرتا ہوں کہ سب کے لیے میزان لگے گا, لیکن جب صبر کرنے والے آئیں گے ان کے لیے میزان نہیں لگے گا. اگر لگے گا تو میزان اٹھا دیا جائے گا. 3 جملے ہیں تو جو طلب ہیں قربان جائیں. نمبر 1, میزان بھی نہیں لگے گا. نمبر 2, ان کے نامہ اعمال بھی نہیں کھلیں گے. رب کہے گا فرشتہ اٹھا دو میزان. نمبر 2, ان کا نامہ اعمال نہیں کھلے گا. نمبر 3, ابھی جنت بڑی دور ہے, جنت کی نعمتیں دور ہیں, وہاں کی انعامات دور ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے, میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میزان بھی نہیں لگے گا, نامہ اعمال بھی نہیں کھلے گا. نمبر 3, انعاموں کی بارش اتنی ہو جائے گی کہ بڑے بڑے, تشریح نہیں کرنی, بڑے بڑے ان انعاموں کو دیکھ کر عرض کریں گے مولا ابھی کینچیاں منگوا, کینچیاں, یہ حدیث کا لفظ ہے, کینچیاں منگوا, ہمیں زندہ کے جسموں کو کاٹ, پھر ہمیں تکلیف ہو, ہمیں درد ہو, پھر ہم صبر کریں تو یہ انعام ہمیں بھی مل جائے. سبحان اللہ. تو یہ صبر, تو صبر ہے آدھا ایمان. اگر آدھے ایمان پر اتنا انعام ہے تو یقین مکمل ایمان ہے, پھر یقین پہ کتنی جزا ہو. تو میں نے 7:45 وقت ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو مجھ سے ہو سکا ہے میری بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی جو کچھ ہو سکا. وہ کہہ رہے تھے انتظامیہ کہ 7:45 کا ٹائم ہے, میں ٹریف کا بڑا پابند ہوں. میں پہلی بات کہ میں یہاں بیان کرنے نہیں آتا, میں اس کا نام 30-29 سال سے آ رہا تھا. کوئی اس کو کھاتے کچھ نہیں تھے, بیانات کرتا تھا, سنتا تھا, لیکن میں یہاں نہ سکا. میری بس بدقسمتی جب سے میں تعلق جڑا ہے سید شاہ صاحب علیہ رحمۃ دامت برکات منا لیا اور قاری صاحب جس دن مدابدی میں آیا, اب ماشاءاللہ 5 سال گزر گئے ہیں, تو میں الحمدللہ میرا ذوق ہے, میری لگے رہے کہ میری محبت ہے. میں کہتا ہوں کہ یہاں میرے سے جتنا ادب ہو سکے, عظیم ہو سکے, ان عظیم مسجد کی بارگاہ میری حاضری ہوتی رہے. یہ تو رسول برکت ہوتی ہے. 7 منٹ پڑھو جی. اچھی جی بالکل. تو میں 2 باتیں اور شامل کرتا ہوں, بڑی خوبصورت ہیں. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ میں حقیقت ہے بیانات کا کوئی ذہن نہیں ہوتا ہے, بس حاضری کا ایک مقصود ہوتا ہے کہ ہماری یہاں حاضری ہو جائے. تو میں دوبارہ پھر الفاظ بتا رہا ہوں کہ جب ہمارا قدم سین میں داخل ہو جائے تو محترم جتنے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں بس ادب کو مورد خاطر رکھیں. محترم اگر عظیم مسجد سے ہم نے حاصل کرنا ہے تو ادب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ بھی اعتراض نہیں کرتا کہ کچھ ساتھی بعد میں آتے ہیں, وہ آگے آ کے بیٹھتے ہیں, کچھ انتظامیہ بندے ہیں, کچھ یہ ہمارے پہلے ہیں. سادات کے علاوہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ جمعہ کے دن بھی حدیث کا لفظ ہے, کوئی بھی ہو جمعہ کے دن اگر قطاریں بن گئی ہیں تو پیچھے سے اگر اوپر سے چلتا رہا ہے, علماء بیٹھے ہیں, اہل علم بیٹھے ہیں, میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں ملے گا, جمعے پر وہ خالی رہ جائے گا. اور آج کے جب اتوار کا دن آتا ہے اس دن بھی بس آپ کوشش فرمائیں
کہ اگر آپ آگے کے بیٹھنا ہے پھر کوشش کریں کیونکہ سادات ہے تو آنے آنا ہے. باقی میں ضرور عرض کروں گا کیونکہ مجھ سے کوئی بات چھپی نہیں جا سکتی. قرآن سنت کی حدیث میں یہی کہوں گا کہ پھر آپ صبح فجر کی نماز یہاں پہ پڑھیں, فجر کو اگر جلدی آئیں آپ فکر ہونا چاہیے کہ یار میں نے وہاں بیٹھنا ہے. میں پچھلی دفعہ اتوار کو آیا, مجھے نہیں پتا تھا وہ دو اتوار نہیں آئے تھے کہ تھوڑا سا نظام بدلا ہے تو اتنے لوگ بیٹھے تھے. میں ادھر سے آیا ہوں اور یہاں سے گزرتے وقت سیدھی بات کروں مجھے شرم آئی, مجھے ڈر لگا کہ یار میں کیسے یہاں سے گزر رہا ہوں. یعنی ادھر سے آتے تھے جگہ خالی ہوتی تھی, لیکن آج میں نے جلدی کوشش کی فجر کی نماز پڑھائی. میں کہتا 40 بچے میرے پاس حفظ کر رہے ہیں, میں بچوں کا سبق سنتا ہوں اور اتوار کو بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں میں سب ملتوی کیے ہوئے, لیکن سید امام علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں جب سے حاضری ہوئی ہے الحمدللہ سبق بھی چل رہے ہیں. میں یہاں سے فارغ و فارغ جا کے 11:30 کلاس لیتا ہوں الحمدللہ. لیکن آج میں جلدی کوشش کی ہے کہ یار میں 2-3 آدمی بیٹھ تو فوراً پہنچ جاؤں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ محترم اتنا ادب رکھو کہ انشاءاللہ کرتے جاؤ گے اور تمہارے دامن خود بخود بھر جائیں گے. اب اگلی جملہ سن لیں. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک اللہ کے بڑے خاص نبی گزرے ہیں, سب نے نام سنا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب ان کے حواریوں میں سے ماننے والوں میں سے یا ان کے دوستوں میں سے ایک کا انتقال ہوا. کیا ہو گیا؟ انتقال ہوا. اب جب انتقال ہوا جس کو موت کہتے ہیں, فوت ہو گیا, مر گیا, چلا گیا دنیا سے, قربان جائیں. اللہ تعالیٰ نے اب یہاں تعداد نہیں لکھی جو میں نے پڑھی, تعداد نہیں لکھی گئی, اس میں سینکڑوں آئے ہیں, ہزاروں آئے ہیں, لاکھوں آئے ہیں. اگر کسی بندے کی عیادت بندہ کرنے جائے تو کھڑا 10 سیکنڈوں کے اندر یاد کر کے واپس آ جائے تو صبح سے رات اور مغرب سے فجر تک 70,000 فرشتے رب مقرر کر اس کی بخشش کے لیے, تو پھر وہ اس دوست کے لیے رب نے کتنے فرشتوں کو بھیجا ہوگا؟ تعداد نہیں ہے, پتہ کتنے آئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم کیا کہ جاؤ میرے بندے کی روح کا استقبال کرو. کیا روح کا استقبال بھی ہو رہا ہے. پھر جناب چارپائی جا رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, وہ نبی تھے, پیغمبر تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ وہ فرشتے ہی فرشتے, نوری, تو پھر جب ایسا معاملہ ہوتا ہے نا پھر کسی سے رہا نہیں جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارا معاملہ ہو گیا, یعنی دفن ہو گئے, قبر میں اتار دیا گیا, سارا کام مکمل ہو گیا, واپس آئے تو حضرت عیسیٰ روح اللہ نبی اسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ اے باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ میرے جو دوست ہیں یہ میرے ماننے والے ہیں, پہلے ایسا معاملہ نہیں ہوا لیکن اس کا جب جنازہ نکلا ہے اتنے فرشتے اس کی استقبال میں آئے ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اتنا خوبصورت استقبال ہوا ہے. اے باری تعالیٰ اس نے کون سا عمل کیا ہے؟ اب ایک بات واضح کرتا جاؤں کہ آقا علیہ السلام کی امت کا درجہ باقی نبیوں کی امتوں سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. یہ آپ نے علماء سنا ماشاءاللہ, علماء سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ, پڑھتے رہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی امت کا درجہ باقی ساری نبیوں کی امتوں سے اعلیٰ ہے, اور میرے آقا علیہ السلام کی امت کے ولیوں کا درجہ باقی نبیوں کی امتوں کے ولیوں میں سے اعلیٰ ہے, زیادہ ہے. اور قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی مدانی شریف میں. کتنی؟ 120. یہ سمجھ سے 80 صفیں میں اور تیرے آقا علیہ السلام کی امت کی ہوں. باقی کتنے رہ گئی؟ 40 صفیں تمام نبیوں کی امتوں کی. میرے آقا کی امت اتنی وسیع ہے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی بھی میرے آقا کی امت ہے. سبحان اللہ. انہوں نے 2-4 باتیں موازنہ کیا ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 2-4 باتیں موازنہ کرنے کے بعد میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں, اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ماننے والوں میں سے اگر وہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ فرشتے استقبال کے لیے آئیں, قبر پر جائیں, تو محترم اگر میرے آقا کی امت میں سے کوئی امتی یہ کام کرے, سبحان اللہ, آگے میں تو بیان نہیں کر سکتا, میرے پر الفاظ کلمات نہیں ہیں, ہم ماشاءاللہ خود انشاءاللہ سمجھ جائیں کہ وہ عمل کیا ہے, میں بھی بیان کر دیتا ہوں انشاءاللہ. پھر میں دوبارہ ایک الفاظ لانے لگا ہوں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام, میں کہتا ہوں یہ بات آپ کے دامن میں آ جائے, آپ کے ذوق میں مزید اضافہ ہو جائے, پھر آپ اس کو یاد کریں, پھر میں اور آپ ساری زندگی اس کو مد نظر رکھ کر پھر ہم عمل کریں, پھر عملی صورت میں جائیں, سبحان اللہ, تو پھر تمام خوبیاں ہمارے دامن میں آئیں گی. سیکھنا, عمل کرنا
اور فکر میں، پیار میں، خیر خواہی میں اوروں تک اس پیغام کو پہنچانا تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ آئیے سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ سر مجھے اتنا بتا دیں کہ اس کا اتنا بڑا استقبال فرشتوں سے کروایا ہے، اس کا عمل کیا؟ اس کا کون سی بات، یہ کون سا فعل ہے باری تعالیٰ تجھے پسند آ گیا ہے جس کا استقبال فرشتوں سے کروایا ہے؟ اور میں نے یہ پہلے بیان کر دیا کہ فرشتوں کی تعداد معنی لکھی ہوئی، سینکڑوں تھے، ہزاروں تھے، لاکھوں تھے، اربوں تھے، کھربوں تھے۔ ایک عیادت کرنے پر 70,000 فرشتے سارا دن یا ساری رات دعا کریں تو پھر وہ پتہ کتنا خود عمل کیا ہوگا۔ اب خالق کائنات نے فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے پیارے نبی، اب اپنے دامنوں کو پھیلاؤ نا، اپنی توجہ کرو، اس فرمان کی طرف کرو، میری طرف نہیں، اس فرمان کی طرف رخ کرو، توجہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، اے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، مجھے اس کے 5 عمل پسند آئے۔ سبحان اللہ۔ اس کے کتنے؟ 5 عمل۔ 5 عمل اس کے مجھے بڑے پسند آئے، جس کی وجہ سے میں نے نوریوں کو، یعنی فرشتوں کو، ملائکہ کو اس کے استقبال کے لیے بھیجا آئے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جس کے استقبال کے لیے فرشتے آئے اس کی بخشش میں کوئی شک ہے؟ اس کو میں بلکہ ایک جملہ اور نہ بول دوں، آقا کہ آپ کے شہزادوں کی بارگاہ میں جس کے لیے آج دیندار بھی رگڑے گئے، دنیا دار بھی رگڑے گئے، سارے کہتے ہیں بات ہمیں پروٹوکول، ہمیں پروٹوکول، آئیے یہ پروٹوکول ہے۔ خدا کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے عام امتی اگر وہ 5 عمل کرے تو پروٹوکول رب فرشتوں کی صورت میں دے تو کمال نہیں؟ سبحان اللہ، نہیں سبحان اللہ استغفر، تاکہ وہ عمل لکھا نہ جائے، سبحان اللہ فرشتے لکھنا نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ ہم یہاں جو عمل کریں گے اس کا ثواب بھی یہ دونوں شہزادوں کی طرف بھی جانا ہے اور ہمیں بھی ملے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ہم یہاں کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا اور آقا کی دونوں شہزادوں کی بارگاہ میں ملے گا۔ اور اتنا سید امام شاہ صاحب علیہ خاندان جتنا یہاں آرام فرما ہے، سارے خاندان کی روح کو فوراً ثواب ہوگا، یہ بھی ذہن بات بتا رہے۔ آئیے میں کرنے لگا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، اس کے 5 عمل مجھے پسند آئے ہیں۔ میں ایڈ کر رہا تھا، شاہ صاحب کے انتظار تھا۔ نمبر 1 میں تشریح کو بس کہنا، نمبر 1 کینہ، نمبر 2 سخاوت، بغض، طمع، حسد، وما علینا الا البلاغ۔